کہ اگلے دور میں سارے کام کاج تمہارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے، عاری کر دیا جائے گا اور تمہیں سست اور کاہل بنا دیا جائے گا، اور جب بندے کے پاس کوئی کام ہی باقی نہ رہے تو اس کا دماغ شیطانی بن جائے گا، اور شیطان اس کو ہانکتا رہے گا صبح سے شام تک، شام سے صبح تک۔ اور میں آپ کو بتا دوں، دنیا یہ چاہتی ہے کہ رات کو دن بنا دے، یعنی کوئی رات کا تصور ہی نہ رہے، نہ اندھیرا ہے نہ ہی کوئی اس طرح کی تاریکی، بلکہ پورا ٹوٹل 24 آورز ایسا ہی اجالا دکھنا چاہیے۔ تمہاری نیندیں ختم ہو، کسی کے لیے بھی اندھیرا ہو گیا چلو سوئیں، یہ اللہ کے جتنے نظام ہیں اس سے یہ دنیا چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ جو خفیہ طاقتیں ہیں دنیا کو جو چلا رہی ہیں، وہ فری میسن ہوں اور سیکریٹ تنظیمیں جو آج دنیا میں کام کر رہی ہیں، وہ قانون خداوندی سے چھیڑ چھاڑ کرنا ان کی فطرت ہے، عادت ہے۔ ہر چیز جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی، پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دینا۔ عرب میں آج پتہ ہے آپ کو، سعودی میں سب سے زیادہ پہاڑ کاٹے جا رہے ہیں، پہاڑ اتنے کاٹتے ہیں وہ لوگ، پورے کے پورے پہاڑوں کو انہوں نے زمین سے الگ کر دیا، اور وہاں پہاڑ کا وجود ہی نہیں۔ مکہ میں جا کر آپ دیکھ لیں، مدینے میں جا کر دیکھ لیں، 4 سال 5 سال کنٹینیو کئی مشینیں لگا کر کے پورے پہاڑ کو صاف کر دیا، پتھر کے پہاڑ۔ اصل میں یہ نظام قدرت ہے، پہاڑ یوں ہی نہیں بنائے اللہ نے زمین پر۔ والجبال اوتادا، یہ میخ بنا کر کے اس میں گاڑ دیے گئے تاکہ زمین ہلنے نہ پائے، زمین پانی پر ہے، اور جب پہاڑوں سے چھیڑ چھاڑ کیا جائے گا زمینوں میں زلزلے آئیں گے، ادھر سے ادھر زمین ہل جائے گی۔ اور تو اور انہوں نے اپنی ٹیکنالوجی کو بڑھاتے بڑھاتے قانون خداوندی میں چھیڑ چھاڑ کے لیے کیا نہیں کیا، انہوں نے جعلی اور آرٹیفیشل ارتھ کویک لانے کی کوششیں کی، مصنوعی زلزلے، مصنوعی بارش ہوتی نہیں، لیکن پورے کلاؤڈ کو جمع کر کے، بادلوں کو جمع کر کے ایک جگہ، اور پھر اس کو کیمیکل کے ذریعے سے پانی برسا دیا جائے۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ ابر چھا گیا اور پانی آنے لگ گیا، یعنی بارش بھی مصنوعی برسائی جائے، ہوائیں بھی مصنوعی چلائی جائیں، پہاڑ بھی کاٹ دیے جائیں، جعلی زلزلے لائے جائیں۔ سونامی کو بھی لانے کی ترکیبیں ان لوگوں نے سوچی کہ زیر زمین جو لاوا ہوتا ہے اس کے اندر دھماکہ کر دیا جائے تاکہ پانی کی موجیں بے قابو ہو کر بہت زیادہ لہریں اٹھ جائیں اور دنیا میں تباہی مچائیں۔ بیماریاں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، لیکن بیماریاں یہ لیب میں بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وائرس بنائے جائیں اور لوگوں کے درمیان چھوڑ دیے جائیں، جس کو آج دنیا کی بڑی طاقتیں بایو ویپن کا کہتی ہیں، یعنی ہتھیار صرف گولہ بارود بندوق اور میزائل ہی نہیں ہیں، ہتھیار یہ وائرس بھی ہیں، کیمیکل بھی ہے، دوائیوں کی شکل میں۔ یہ برسوں سے یہ تنظیمیں اس بات پر کام کر رہی ہیں، حتیٰ کہ یہ نظام قدرت کو، نظام خداوندی کو پورے اکثر بدلنے کے لیے انہوں نے مردوں کو عورت بنانا، عورتوں کو مرد بنانے کی بھی مہم چھیڑ رکھی ہے۔ ٹرانسجینڈر، ان سب کو خاص قانونی حق دیا جائے گا، اور مرضی سے آدمی اپنے جینڈر کو، اپنی جنس کو چینج کروا لے۔ یہ قانون خداوندی میں چھیڑ چھاڑ ہے نہیں، اور انسان کو جس کام کے لیے پیدا کیا گیا تھا اس کام سے اس کو عاری کر دیا جائے، کاہل بنا دیا جائے۔ اسی لیے دیکھیں، وہ رحمان مولا چاہے تو تمہیں گھر میں بٹھا کر خوب رزق دے، وہ غفار ہے جو چونٹیوں کو اپنے سوراخ میں رزق دیتا ہے، مچھلیوں کو پانی کے اندر رزق دیتا ہے، وہ اشرف المخلوقات کو کیوں نہیں کھلائے گا؟ لیکن اس کا حکم یہ ہے، اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، جب نماز پڑھ لو تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا رزق ڈھونڈو۔ یہ نہیں کہ گھر میں بیٹھ کر کے تم پکارتے رہو رزق آ جا، رزق آ جا، رزق آ جا، یہ نہیں ہے۔
تمہیں کیوں؟ تم کاہل اور سست نہ بنو، تمہیں فرمائے گا ہاتھ پیر چلاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا کا سب سے بہترین رزق وہ ہے جو اپنے ہاتھوں کی کمائی، محنت سے۔ اور حضور فرماتے ہیں اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام لوہے کا کام کرتے اور خود اپنے ہاتھوں سے لوہے کو تپا کر کے نقش بناتے، اور لوہے کی زرہ جو جنگوں میں پہنی جاتی یہ بنا کر کے بیچتے تھے، اور اس کی آمدنی سے حضرت داؤد علیہ السلام اپنا گھر چلاتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے سلتے تھے، درزی کا کام کرتے اور اپنا گھر چلاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر بنانے کا کام کرتے رہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے سارے نبی اپنے ہاتھوں کی کمائی کھایا کرتے تھے، کوئی گھر بیٹھ کر کے نہیں۔ جو لوگوں کو آج یہ شوق ہے کہ بس کسی کو جائیداد میں کچھ پراپرٹی ملی تو کرائے پر چڑھا دو اور کرایہ کھاتے رہو، کیوں محنت کرنا ہے؟ کوئی کام کیوں کرنا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ کرایہ مت کھاؤ، کھاؤ کرایہ، لیکن اپنے جسم کو ایسا کاہل اور سست بناؤ گے تو یہ شیطان کی آماجگاہ بن جائے گا دماغ، اور اتنے گناہ کرنے لگ جاؤ گے کہ تمہارے کنٹرول میں نہیں رہے گا۔ تم اس کو جتنا خالی اور سست چھوڑو گے، یا آلریڈی جو سائنسدانوں نے چوہوں پر ایکسپیریمنٹ کر کے جو دیکھا، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ چوہوں پر جو تجربہ کیا جاتا ہے انسان کے فطرت سے بہت زیادہ میل کھاتا ہے چوہوں کی طبیعت۔ اسی لیے آپریشن تھیٹر میں بھی سکھانے کے لیے چوہے اور مینڈک کا استعمال ہوتا ہے۔ دوائیاں بھی جو سب سے پہلے بنتی ہیں وہ چوہوں کو کھلا کر دیکھی جاتی ہیں۔ انسان کی طبیعت زیادہ اس سے میل کھاتی ہے۔ تو جو چوہوں کو ساری سہولیات دے دی گئی تھی تو وہ آپس میں شہوت میں مبتلا ہو گئے اور ایک دوسرے کا قتل کرنے لگے۔ یہی حال انسانوں کا بھی ہوگا، جب ان کو ساری سہولیات ایک جگہ مل جائیں گی تو یہ ایک دوسرے کا قتل شروع کر دیں گے، یہ کثرت سے گناہ کرنے لگیں گے اور ایک دوسرے کا قتل کریں گے۔ اسی لیے آپ کو میں جو بات کہہ رہا تھا وہ ادھوری رہ گئی۔ وہ رب تبارک و تعالی چاہے تو گھر بیٹھا کر تمہیں کھلائے، لیکن آپ مجھے یہ بتاؤ، یہ جو مسجد میں بلاتا ہے تمہیں رب تعالی 5 وقت، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، اور ہر ایک میں تمہیں اپنی پیشانی زمین پر رکھنی ہے، ہاں ایک مخصوص طریقہ ہے۔ کیوں؟ اللہ کریم کیا تمہارے ان اعمال کا محتاج ہے؟ محتاج ہے رب تعالی کہ تم جتنے سجدے کرو گے اس کا پاور بڑھے گا، اس کی طاقت بڑھے گی، تمہاری عبادتوں سے اس کے خزانے بڑھیں گے؟ کچھ نہیں ہونا ہے، وہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ لیکن تمہیں یہ جو پریکٹس کرائی جاتی ہے وہ اسی لیے کہ تم سست اور کاہل نہ بنو۔ کسی گاڑی کو زیادہ دن گیریج میں رکھ دیا جائے، چاہے وہ نئی کیوں نہ ہو، زنگ لگ جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کے اندر خرابیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ انسان اپنے آپ کو اسی طرح کاہل رکھ دے، سست رکھ دے، تو پھر اس کے اندر بھی عجب عجب قسم کی بیماریاں، وہ گناہوں کی بیماریاں بھی شروع ہوتی ہیں اور جسمانی بیماریاں بھی شروع ہوتی ہیں۔ اسی لیے تمہیں 5 وقت یہ پریکٹس بھی کرائی جاتی ہے کہ نمازیں پڑھتے رہو، اپنے آپ کو بزی رکھو۔ تم بار بار پیشانی زمین پر جھکاؤ اور اٹھاؤ، جھکاؤ اٹھاؤ۔ یہ پریکٹس اسی لیے کرائی جاتی ہے کہ تمہارا جسم سست اور کاہل نہ رہے۔ اللہ کریم بندوں کے تمام مصالح اور ان تمام حاجتوں کو بہتر جانتا ہے کہ بندہ کس میں بہتر ترقی کر سکتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، اپنے آپ کو خالی مت چھوڑو، اپنے آپ کو خالی مت چھوڑو۔ اور وقت ہمارے پاس اتنا کم ہے کہ حساب دینے کے وقت ہمیں سب کو پتہ چل جائے گا قیامت کے دن۔ یہ بھی روایت میں ملتا ہے کہ بندہ یہ یاد کرے گا کہ میرے پاس اتنا وقت تھا، کاش میں کچھ نہ کرتا تسبیح لے کر بیٹھا ہوتا، کاش میں کچھ نہ کرتا دعائیں ہی کر رہا ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ مجھے قیامت میں عطا کرتا۔ لیکن جنہوں نے اپنے اوقات کو یہاں پر خالی گنوا دیے، فضول میں برباد کیے، وہ بہت پچھتاوے میں ہوں گے، بہت پچھتاوے میں ہوں گے۔ جتنا وقت اپنے پاس باقی ہے اس کو مصروف کر دو، اس کو مصروف کر دو۔
اللہ کریم ہم سب کو گزرے ہوئے تمام برائیوں کے کفارہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب تبارک و تعالی ہمیں سستی اور کاہلی سے محفوظ فرمائے۔ میں آپ کو اس لیے بھی ایکٹیو کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو اتنا پابند کر لو کہ رمضان آنے والا ہے اور اس میں عبادتیں زیادہ ہوں گی۔ کیوں 20 رکعت کھڑے ہونے میں تمہارے جسم میں سستی اور کاہلی نہیں آنی چاہیے۔ ہاں ایک دن تراویح میں جوش میں آیا اور دوسرے دن افطاری کر کے خراٹے لینے لگ گیا، کھا کر کے پورا سو گیا، اور اس کے بعد پھر پتہ چلا سیدھے شب قدر میں آیا ہے۔ تو رمضان المبارک کو بھی جن لوگوں نے ایسا برباد کیا وہ پچھتاتے رہ جائیں گے۔ اور کچھ نہیں، رمضان ہر دن نہیں آنے والا ہے اور ہر مہینے نہیں آتا ہے، سال میں ایک مرتبہ رمضان اللہ کا مہمان ہے۔ اس کے آنے سے پہلے اس کی آنے کی تیاریاں بھی کر لو، اپنے جسم کو ابھی سے اتنی عادت ڈالو، بلکہ جسم کو نہ صحیح لیکن دماغ کو اتنا بنا لو کہ مجھے یہ کرنا ہی ہے۔ یہ رمضان آئے گا تو میں ختم قرآن ضرور کروں گا، یہ رمضان آئے گا تو تراویح کی ایک رکعت بھی میری مس نہیں ہوگی، یہ رمضان آئے گا تو پورا قرآن میں تراویح میں ضرور سنوں گا، یہ رمضان آئے گا پورے رمضان میں ہر دن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 100 بار درود ضرور پڑھوں گا۔ یہ عہد ہوتے ہیں، یہ رمضان کی تیاریوں کے طریقے ہوتے ہیں۔ قرآن پاک پورا ختم کریں گے انشاءاللہ۔